ناظرین، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ سزا ملنی تھی کہ جناب عوام کے قانون سے اعتماد اٹھ گئے۔ کو 7 سٹارز ہوٹل کے اندر ٹھہرانے کے لیے اتنے پیسے، بچوں کے ہنی مون کے لیے اتنے ارب روپے رکھ دیں، اس میں اپنی پلاسٹک سرجریز کے لیے اتنے پیسے رکھ دیں، اس کے اندر خاندان اور نوکرانیوں کے ساتھ غیر ملکی دوروں پہ جانے کے پاکستانی قانون دیکھیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک جانب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا ہوئی، جبکہ دوسری جانب 3 افراد کی ہلاکت کے مقدمے میں نامزد خاتون باعزت بری کر دی گئی۔ اس خاتون کو تو آپ جانتے ہیں کہ اس نے اپنا لینڈ کروزر 3 جانوں کے اوپر سے گزار دیا تھا، ان کو موت کی نیند سلا دیا تھا۔ ایسے متضاد فیصلے عوام کے ذہنوں میں انصاف، یکساں معیار اور قانون کی عملداری سے متعلق اہم سوالات کو جنم دیتے ہیں کہ یہ پاکستان جہاں قانون نا انصاف۔ تو ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو جناب سزا اس لیے دی گئی کہ وہ سوال کرتی تھی کہ ہمارے بھائیوں کو، اس معصوم جانوں کو جو مسنگ پرسن ہیں، ان کو قتل نہ کیا جائے، ہمارے بھائیوں کو ہمیں واپس دیا جائے۔ یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے پیارے ہمیں لوٹا دو، ہمارے پیاروں کو ایکسٹرا جوڈیشری کل نہیں کرو۔ وہ آج واپس جا رہے ہیں بلوچستان، اور وہ جو پیغام دیں گے وہ اپنے لوگوں کو وہی پیغام دیں گے جو آپ نے صاف دلوں میں ہمارے ساتھ کیا ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ بلوچ خواتین کی یہ جو تحریک ہے، بلوچ عوام کی یہ جو تحریک ہے، اس کے ساتھ ہر شخص اپنے تو ایک خاتون نے اپنے انصاف کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے آوازیں بلند کی تھی، جس کی اس کو اتنی بڑی جناب سزا دے دی گئی کہ انسداد دہشت گردی عدالت نے ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو عمر قید کی سزا سنائی ہے۔ تو یہ تو جناب ماؤں بہنوں کو، عزتوں کو اس طرح پامال کرتے ہیں کہ جیسے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو امریکہ نے کیا، تو پھر دونوں میں فرق ہی کیا ہے؟ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے جناب منہ پہ پیشاب کر دیا گیا۔ یہ ایسے جملے ہیں جناب جو امریکی نیوز چینل خود یہ بار بار بولتے ہیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ ایون کہ آپ دیکھیں، یہ اس کو نہ بچا سکے اور پاکستان کی قیمتی اثاثوں کے سودے، آرمی چیف صاحب بیگ لے کر، باکس لے کر جس میں قیمتی اثاثے تھے، معدنیات تھی، وہ امریکہ کو دکھاتے رہے، لیکن اپنی اس قوم کی بیٹی کو آزاد کرنے سے قاصر۔ یہاں پر تو اب ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو بھی انہوں نے اب قید کر لیا ہے، عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ لیکن یہ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی۔ اطلاعات آ رہی ہیں کہ مختلف حلقوں میں اس فیصلے پر بحث بھی جاری ہے۔ بعض مبصرین اور کارکنوں کا کہنا ہے کہ اب توجہ انسانی حقوق کے وکیل ایمان مزاری اور ان کے شوہر کے مقدمات پر بھی مرکوز ہو گئی ہے۔ اگلی باری ایمان مزاری کی ہے۔ ایمان مزاری ماضی میں بلوچستان سے متعلق انسانی حقوق کے معاملات اور لاپتہ افراد کے کیسز میں قانونی معاونت فراہم کرتی رہیں۔ ان کے حامیوں کا موقف ہے کہ وہ متاثرہ خاندانوں کے لیے آواز اٹھاتی رہیں اور کئی مقدمات میں بلا معاوضہ قانونی خدمت انجام دیتی تھی۔ حال ہی میں ایک انسداد دہشت گردی عدالت نے ماہرنگ بلوچ اور اللہ شاہ کو جناب ایک ایف سی اہلکار شبیر بلوچ کی ہلاکت کے مقدمے میں عمر قید کی سزا بھی سنائی۔ استغاثہ کا موقف تھا کہ 2014 میں گوادر میں ہونے والے ایک احتجاج کے دوران ہجوم کو تشدد پر اکسانے میں ان کا کردار تھا۔ تو ایسی اب خبریں سامنے آ رہی ہیں جو کہ انسان کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ ایمان مزاری کے بارے میں سوشل میڈیا اور بعض تبصروں میں مختلف قسم کی قیاسرائیاں بھی جنم لے رہی ہیں، تاہم اس وقت تک ایسی کوئی مصدقہ عدالتی معلومات موجود نہیں ہیں جن سے ثابت ہو کہ انہیں عمر قید کی سزا سنائی جا چکی ہے یا ان کو مزید جناب ڈاکٹر ایمان مزاری کو بھی سزا ہوگی۔ لیکن اب حکومتی رد عمل مکمل طور پر جناب ان کے مخالف ضرور آئے گا۔ دوسری جناب آپ کو بتا دیں، یہ پاکستان ہے، حکمران جناب اپنی سرجری کے لیے لاکھوں کا بجٹ، جناب کتنا پیسہ مریم نواز نے رکھا ہے پلاسٹک سرجری کے لیے، پی ٹی آئی ایم پی اے نے اڑا کے رکھ دیا مریم نواز کو کہ قوم کے غریبوں کا پیسہ اپنے منہ کی سرجری پہ لگانا ہے۔ پہلے ذرا یہ کلپ ملاحظہ کریں۔ کیا ضرورت ہے ان کو اتنی موٹی کتابیں بنانے کی؟ کیا ضرورت ہے ڈیولپمنٹ فنڈ کی یا بجٹ کے اوپر؟ بیچاری بیوروکریسی کو اتنے کام میں کیوں ڈالتے ہیں آپ؟ کیونکہ بجٹ میں جو آپ کہتے ہیں وہ آن گراؤنڈ تو ہوتا نہیں ہے، کیونکہ پچھلے بھی ڈیولپمنٹ پروگرام کے اندر اگر دیکھا جائے تو 30% بھی سکیمز اس کے اندر ایگزیکیوٹ نہیں ہوئی۔
تو یہ آپ عوام کے ساتھ مذاق مت کیا کریں، سیدھے 4 سے 5 کاغذ اٹھایا کریں اور پیپرز ان کے اوپر صرف لکھ کے دے دیا کریں ہمیں کہ جہاز کی خریداری، اس کی تزئین و آرائش اور اس کی مینٹیننس کے لیے اتنے پیسے، غیر ملکی پائلٹس کو ڈالرز میں تنخواہ دینے کے لیے اتنے پیسے، اور ملکی پائلٹس کو 7 سٹارز ہوٹل کے اندر ٹھہرانے کے لیے اتنے پیسے، بچوں کے ہنی مون کے لیے اتنے ارب روپے رکھ دیں، اس میں اپنی پلاسٹک سرجریز کے لیے اتنے پیسے رکھ دیں، اس کے اندر خاندان اور نوکرانیوں کے ساتھ غیر ملکی دوروں پہ جانے کے لیے اتنے ارب اس کے اندر رکھ دیں، تو ٹک ٹاک، ریڈی والے، کھوکھے والے اور ڈمپسٹر کے اوپر اپنی تصویریں لگانے کے لیے اتنے ارب رکھ دیں اس کے اندر، دبئی میں پینٹ ہاؤس خریدنے کے لیے اتنے ارب اس کے اندر رکھ دیں، امریکہ میں میکڈونلڈز کی اور برانچز خریدنے کے لیے اتنے ارب اس کے اندر رکھ دیں، صاف ستھرا پنجاب فیصل آباد کے اندر کرپشن کے لیے 2 ارب رکھ دیں، لاہور میں صاف ستھرا پنجاب کی کرپشن کے لیے 6 ارب رکھ دیں۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن ان کو کیا پتا کہ وہ کیا ہوتی ہے۔ عوام غربت، بے روزگاری کی وجہ سے خودکشیاں کر رہے ہیں اور آپ کی عیاشیوں کو ماشاءاللہ بھاگ لگے ہوئے ہیں۔ اب میں ضلع لیا اور جنوب تو دیکھا آپ نے عثمان بزدار کے دورہ حکومت میں فراگوگی کا نام اکثر خبروں اور سیاسی بحث کا حصہ بنتا رہا، تاہم اب یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ پنجاب کی موجودہ حکومت میں آخر نئی فراگوگی کون ہے۔ پنجاب اسمبلی کے بجٹ اجلاس میں اس موضوع پر خاصی گرما گرمی بحث دیکھنے میں آئی۔ اپوزیشن کی جانب سے دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے بعض اراکین اور حکومتی شخصیات کے قریبی حلقوں میں ایک ایسی خاتون موجود ہیں جو غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ ان کے بارے میں مختلف الزامات اور قیاس رائیاں بھی زیر بحث ہیں، جن میں جائیدادوں کی خریداری اور حکومتی معاملات پر اثر اندازی کے دعوے شامل ہیں۔ بجٹ اجلاس کے دوران پاکستان تحریک انصاف کے ایک رکن اسمبلی نے پنجاب حکومت کے بجٹ پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ طویل بجٹ تقاریر اور سیغم دستاویزات تیار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ بجٹ میں کیے جانے والے بہت سے وعدے عملی طور پر پورے نہیں ہوتے۔ انہوں نے طنزیہ انداز میں کہا کہ چند صفحات پر مشتمل ایک مختصر دستاویزات ہیں جس میں جہازوں کی خریداری بھی ہے، ان کی تزئین و آرائش، غیر ملکی پائلٹس کی تنخواہیں، بچوں کے ہنی مون، پلاسٹک سرجریوں، خاندان اور ملازمین کے ساتھ بیرون ملک دوروں، دبئی میں پینٹ ہاؤسز اور امریکہ میں کاروباری سرمایہ کاری اور مختلف منصوبہ میں مبینہ کرپشن کے لیے مختص رقم درج کی گئی ہے جو کہ جناب بی بی نے اپنے اوپر لگانی ہے۔ تو فنڈ کو جناب نہ مانگے جائیں کیونکہ یہ لگنے سرجریوں پر ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ عوام مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کا سامنا کر رہے ہیں، جبکہ حکمران طبقہ عیش و عشرت میں مصروف ہیں۔ اس تقریر کے بعد سیاسی حلقوں میں ایک نئی بحث شروع ہو گئی کہ آخر وہ شخصیت کون ہے جس کے بارے میں اپوزیشن دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ پنجاب حکومت کے معاملات میں غیر معمولی اثر و رسوخ رکھتی ہیں۔ وہ کون ہیں؟ اب جناب ذہنوں کو تو آپ پڑھ چکے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے بعض رہنماؤں کا الزام ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے دفتر اور کابینہ کے گرد نواح میں موجود ایک خاتون انتظامی امور پر گہرا اثر رکھتی ہیں اور وزیر اعلیٰ کے بعد سب سے زیادہ طاقتور سمجھی جاتی ہیں۔ بعض صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے بھی اس حوالے سے مختلف دعوے کیے اور کہا کہ ان کے پاس متعلقہ دستاویزات اور شواہد موجود ہیں، تاہم تاحال ان الزامات کے حق میں کوئی باضابطہ عدالتی فیصلہ یا سرکاری تصدیق سامنے نہیں آئی۔ اس لیے تمام دعوے سیاسی بیانات اور الزامات کے دائرے میں شمار ہوتے ہیں، ان کی زیادہ نہ تصدیق ہونی چاہیے۔ چنانچہ اس وقت پنجاب کی سیاست میں یہ سوال خاصی اہمیت اختیار کر چکا ہے کہ اپوزیشن جس شخص کو پنجاب کے فراگوگی قرار دے رہی ہے وہ در حقیقت کون ہے اور الزامات میں کتنی حقیقت ہے۔ وہ تو حقیقت میں مریم نواز ہے۔